سر جھکانے کی خوبصورتی بھی کمال کی ہوتی ہے۔ سجدہ زمین پر کرو، دعائیں آسمان تک جاتی ہیں۔ کوئی عورت دو ٹکے کی نہیں ہوتی ہے۔ ماں ہے تو جنت، بیوی ہے تو ہم سفر، بہن ہے تو غیرت، بیٹی ہے تو رحمت۔ عورت نہ تو مرد کی امیری سے متاثر ہوتی ہے اور نہ ہی غریبی سے، وہ اس بات سے متاثر ہوتی ہے کہ مرد اسے کتنی عزت دیتا ہے۔ میں نے کہا بابا جانی، میں اگر زندگی کی جنگ ہار گئی تو؟ سر پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگے، میرا بیٹا، جن بیٹیوں کے تعلق اللہ سے مضبوط ہوتے ہیں وہ کبھی بھی زندگی کی کوئی جنگ نہیں ہار سکتی۔ بے شک جب اللہ تھام لیتا ہے تو پوری دنیا مل کر بھی نہیں گرا سکتی۔ ہمیشہ چار دیواری میں رہنے والی لڑکیوں کے عشق سے ڈرو، کیونکہ انہوں نے دنیا نہیں دیکھی ہوتی۔ وہ جسے چاہتی ہیں وہی ان کی دنیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ شاہی جوڑا بس ایک ہی تھا، حضرت علی اور بی بی فاطمہ زہرا کا۔ اصل مرد حالات سے لڑتا ہے اور کمزور مرد گھر کی عورتوں سے۔ ماں باپ کے ساتھ تمہارا سلوک ایسی کہانی ہے جو لکھتے تم ہو لیکن تمہاری اولاد تمہیں پڑھ کر سناتی ہے۔ دنیا کہتی ہے کہ مرد بہت بڑا بے وفا ہے، اور اللہ نے ساری کائنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بنا دی جو کہ ایک مرد ہیں۔ صرف اللہ پاک کی محبت ہی ایسی محبت ہے جو تکلیف نہیں دیتی، جو ذہنی سکون نہیں چھینتی، جہاں دھتکار نہیں ہوتی، جہاں تانا نہیں ہوتا، جہاں غلطیوں پر تنہا نہیں کیا جاتا۔ جن کے آنے پر کائنات کھڑی ہو جائے انہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اور جن کے آنے پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جائیں انہیں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں، میں نے مشرق سے مغرب تک کے ساری زمین الٹ پلٹ کر دیکھی مگر کوئی شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل نہیں پایا۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دنیا کی واحد خاتون ہیں جن کی پاک دامنی کی گواہی اللہ پاک نے خود دی۔ دھوپ میں باپ جلتا ہے اور چولہے پر ماں جلتی ہے، تب جا کے اولاد پلتی ہے۔ اللہ سب کے والدین کو سلامت رکھے۔ اور کامیاب لوگ تو وہی ہیں جو سر کو آسمان کی جانب شکوے کے لیے نہیں بلکہ شکر کے لیے اٹھاتے ہیں۔ چار بیویوں پہ راضی لوگ چار بیٹیوں پر رونے لگتے ہیں۔ محبت نہیں، موت اندھی ہوتی ہے، وہ نہ حسن دیکھتی ہے، نہ عمر دیکھتی، نہ دولت اور نہ ہی جوانی۔ صحابہ اکرام کی بھی کیا مزے کی زندگی تھی، جب بھی پریشان ہوتے تھے تو روح کائنات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھنے مسجد نبوی کی طرف چل پڑتے تھے۔ انمول ہوتے ہیں وہ مرد جن کے کردار کی خوشبو پا کر عورت خود محبت کا اظہار کرتی ہے۔ جو نبی کے بستر پر سوئے اسے علی کہتے ہیں، اور جس کی گود میں نبی سر رکھ کر سوئیں اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے، تم میری تلاوت کیا کرو، میں قبر میں تمہاری حفاظت کروں گا۔ جس رب کا یوسف اتنا خوبصورت تھا تو سوچو اس رب کا محبوب کتنے خوبصورت ہوں گے۔ بیٹیوں سے بھی کوئی پوچھتا ہے، کہنے والوں سنو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بیٹی فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے، ہاں کر دوں؟ روٹیاں اور جوتیاں بس ماؤں کی ہاتھ کی ہی اچھی لگتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کے والدین کو سلامت رکھے، آمین۔ بیٹیوں سے محبت کرنا، عزت دینا اور انہیں اپنے جگر کا ٹکڑا کہنا، یہ بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اپنی بیوی کا ماتھا چوم کر اس سے اظہار محبت کرنا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اگر غیر محرم مخلص ہوتا تو میرا اللہ کبھی اس سے پردہ کرنے کا حکم نہ دیتا۔ ہم بیٹی کی نسبت سے داماد کو بیٹا مان لیتے ہیں، لیکن بیٹے کی نسبت سے بہو کو بیٹی نہیں مانتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ مومنین کی وہ امی ہیں جن کا حجرہ آج بھی جنت کا ٹکڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے موسیٰ، جب میں بہت خوش ہوتا ہوں تو گھر میں بیٹیاں بھیجتا ہوں۔ محبت یہ ہے
کہ وہ سارا دن وہ ہمارے گناہ دیکھتا رہتا ہے اور صبح اپنے ہی فرشتوں کے ہاتھوں ہمارا رزق بھیجتا ہے، بے شک وہی اللہ ہے۔